الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ عزیز دوستو، ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا کہ اے عبد المطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفاء عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے۔ لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی ہی میں پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہات اور قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفاء اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو ہوازن کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بھی بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے گئیں، یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ عزیز دوستو، ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد، یہ بنو ہوازن کا قبیلے کا ہی ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرماتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلا۔ بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، لیکن ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے،
بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیرخوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چوڑتا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید سکوں اور اپنی گدھی اور اونٹنے کے لیے چارہ بھی لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے تھی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ آئے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی کہ ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے۔ جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں بھی شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ میں واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا آتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں، بلکہ دوسرے پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں، ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و بازار سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دروازہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا کہ اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وفور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ایک تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھیں کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا ہے جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت انسیت تھی۔ آپ کی شیر خارگی کے زمانے میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتیں اور پھر واپس لاتیں۔ جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولیں، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ دن اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ باوجود کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی
واپس مکہ اپنی والدہ مائدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ رہتا تھا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئے ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ولادت کے 4 یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف سے دھوئے اور پھر اپنی جگہ رکھ دیے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا، پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئیں اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تذکرے کی 7ویں قسط کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو نئی قسط کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو اور ہماری چھوٹی سی ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔